السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں آپ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ سے پیچھے آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کر رہے ہیں تو خیریت تو ہوگی نا. آپ کو لاسٹ لیکچر تک میں نے جو پڑھایا تھا دیٹ واز ریگارڈنگ ڈاکیومنٹنگ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم. وہ باتیں ابھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھیں کہ لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. اس میں نے آپ کو فلو چارٹ بنانا سکھایا تھا. اس سے متعلق ابھی کچھ باتیں ہماری رہ گئی تھیں. تو آج پہلے ہم فلو چارٹ سے متعلق باتیں کمپلیٹ کریں گے اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ ایویلویٹنگ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم، جس میں کہ وی ول لرن ہاؤ ٹو پریپیئر انٹرنل کنٹرول کویسچنئر. تو تیار ہیں؟ نہیں جی، سب سے پہلے ہم بات چیت شروع کرنے لگے ہیں اس فلو چارٹ سے متعلق. آپ کو یاد ہے کہ فلو چارٹ بناتے وقت ہم کچھ سمبلز کا اور فلو لائنز اور ڈاٹڈ لائنز کا استعمال کرتے ہیں. ہاں بالکل، میں نے آپ کو باقاعدہ فلو چارٹ ایک دکھایا بھی تھا اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا تھا. آج اس سے متعلق مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اوکے، دیکھتے ہیں. یہ کچھ سمبلز جو کہ میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، ریوائز کروا دے رہا ہوں کہ ڈاکیومنٹ کے لیے ہم یہ ریکٹینگولر یا اسکوئر شیپ کا سمبل یوز کرتے ہیں. ملٹی پارٹ سیٹ آف ڈاکیومنٹس کے لیے یہ سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں کہ 3-4 ڈاکیومنٹس اوپر تلے آپ دیکھ سکتے ہیں. پری نمبر ڈاکیومنٹس کے لیے وہی ڈاکیومنٹ کا سمبل، اس میں N آپ لکھ دیں گے. بک آف اکاؤنٹ کے لیے آپ جو سمبل بناتے ہیں وہ بظاہر بک آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی بائنڈ کی ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. آپریشن پرفارم کرنا، جو ایک ڈاکیومنٹ پر آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے اس کے لیے کراس کا سمبل ہوتا ہے. اور چیک کرنا کسی پرفارمنس کو، اس کے لیے ڈائمنڈ شیپ کا سمبل آپ دیکھ رہے ہیں. اور فائل کرنا کسی ڈاکیومنٹ کو، اس کے لیے ہم یہ ٹرائنگل بناتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ریورس ٹرائنگل ہے. ڈاکیومنٹ کے فلو کے لیے فلو لائن ہوتی ہے اور انفارمیشن کے فلو کے لیے ڈاٹڈ لائن یوز کی جاتی ہے. کنیکٹر کے طور پر اگر ہم نے فلو لائن کا یا پیج کا کنیکٹ کرنا ہو کسی دوسرے کے ساتھ تو سرکل کا سمبل یوز کیا جاتا ہے. اب ان تمام سمبلز کو بالترتیب ہم سیکھیں گے کہ یہ تمام سمبلز کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے کن کن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ڈاکیومنٹ کے سمبل کے بارے میں کیا باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیجئے. یہ ڈائیگرام ڈپارٹمنٹ اے میں ایک ڈاکیومنٹ کو شو کر رہی ہے. وہ ڈپارٹمنٹ اے سے ڈپارٹمنٹ بی میں جا رہا ہے، ڈپارٹمنٹ بی سے ڈپارٹمنٹ ڈی میں ڈائریکٹلی جا رہا ہے اور وہاں سے واپس ہو کے وہ ڈپارٹمنٹ سی میں آ رہا ہے. اس میں آپ غور کریں تو ورٹیکل فلو لائنز بھی ہیں اور ہاریزونٹل فلو لائنز بھی موجود ہیں. ایز فار ایز ورٹیکل فلو لائنز آر کنسرنڈ، اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈاکیومنٹ کو آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں کچھ ٹائم لے رہے ہیں اس پر. ایک ڈاکیومنٹ ایک ڈپارٹمنٹ میں فلو کر رہا ہے، ابھی اس ڈاکیومنٹ پر کچھ آپ نے کام کرنا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، اور جب اس ڈاکیومنٹ پر آپ کام کر چکے تو آپ اس ڈاکیومنٹ کو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجنے کے لیے ہاریزونٹل لائن سے شو کرتے ہیں اس فلو کو. فلو آف دا ڈاکیومنٹ فروم ون ڈپارٹمنٹ ٹو اندر ڈپارٹمنٹ. دوبارہ سے ڈائیگرام دیکھیے گا کہ ایک ڈاکیومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ دیر وہ ڈپارٹمنٹ اے میں موجود رہا، پھر ڈپارٹمنٹ بی کی طرف اس کو فلو آپ نے شو کر دیا. اب ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ بی میں کچھ اس کے اوپر کام ہوا ہوگا، پھر وہاں سے ڈپارٹمنٹ ڈی کی طرف جا رہا ہے اور پھر واپس ڈپارٹمنٹ سی کی طرف آ رہا. یہاں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ ہم یا تو ورٹیکل فلو لائنز یوز کر رہے ہیں یا ہاریزونٹل. کوئی ڈائگنل فلو لائن یوز نہیں کی جائے گی کہ آپ ڈائریکٹلی ایک ڈائگنل ترچھی لائن کھینچیں اور اے سے اٹھا کر اس کو ڈی میں لے جائیں. کسی ترچھی لائن کا استعمال نہیں ہوگا.
ورٹیکل یا پھر ہاریزونٹل. کلیئر؟ لیں جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آپریشن سمبل کو. اب وین وی ٹاک اباؤٹ آپریشن, تو آپریشن کین بی آف مینی ٹائپس. فار ایگزامپل ٹوٹل کرنا از این آپریشن. آپ نے اس ڈاکیومنٹ کو کسی اور ڈاکیومنٹ کی پریپریشن کے لیے یوز کرنا ہے, دس از این آپریشن. تو آپ جو بھی آپریشن پرفارم کریں گے اس کو بھی شو کریں گے فلو چارٹ میں, اور اس کو شو کرنے کے لیے کون سا سمبل ہے؟ کراس سمبل. اب وہ کراس سمبل آپ نے کس طرح سے فلو چارٹ کے اندر شو کرنا ہے دیکھتے ہیں. اس میں لائک انوائس آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ انوائس ٹوٹل کی ہے کامران نے, اور جب ٹوٹل کی تو آپ نے کراس اس کے اوپر شو کر دیا. ناؤ دس کراس شوز کہ یو ہیو پرفارمڈ سم ورک آن دس انوائس. اب اس انوائس پر آپ نے جو کراس شو کیا ہے ساتھ ہی آپ کو نیریٹو دینا ضروری ہے. آپ نے سیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ صرف اور صرف آپ سمبلز کے ذریعے سے فلو چارٹ کو نہیں بناتے, بلکہ نیریٹوز اس کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں فلو چارٹ کا. اب اس سمبل کے ساتھ آپ نے نیریٹو دے دیا کہ کامران نے اس انوائس کو ٹوٹل کیا ہے, اس کا سم کیا ہے, اس کی کاسٹنگ کی ہے. اوکے یہاں پر ایک بہت اہم احتیاط آپ کو رکھنا ہوگی, اور وہ یہ کہ کبھی بھی آپ نے یہ سمبل پرفارمنس کا جو سمبل ہے ہاریزونٹل لائن پر نہیں لگانا ہوگا. لائک آپ دیکھیے ہم نے ورٹیکل لائن پر آپریشن سمبل کو شو کیا ہے, یہ آپریشن سمبل کبھی بھی ہاریزونٹل لائن پر شو نہیں کیا جائے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہاریزونٹل فلو لائن کا مطلب ہے کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف اس ڈاکیومنٹ کو لے کر جا رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کر جانے کے دوران میں اس کو ٹوٹل کیا ہو, ایسی بات نہیں ہوتی. اس لیے پہلے ہم نے فنکشن پرفارم کیا, ہاں اس کے فوراً بعد بے شک ہم اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لے جا سکتے ہیں. اب نیکسٹ انفارمیشن فلو سمبل کی بات آتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ انفارمیشن فلو کے لیے آپ ڈاٹڈ لائن کا سہارا لیتے ہیں. آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ سیلز آرڈر ہے, اس پر ایک فنکشن پرفارم ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو انفارمیشن کے طور پر آگے فلو کر دیا. وہ انفارمیشن آگے فلو ہو گئی اور وہاں پر سیلز انوائس آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس کا نیریٹو کیا ہے کہ فوزیا پریپیئرز این انوائس فرام دا سیلز آرڈر. اب یہاں پر وہ کراس کا جو آپریشن سمبل ہے وہ کس آپریشن کو شو کر رہا ہے؟ یہاں پر اب کوئی ٹوٹل نہیں ہوا, بلکہ نیکسٹ ڈاکیومنٹ کو پریپیئر کرنے کا آپریشن آپ کو اس کراس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے. دوبارہ سے دیکھیے گا کہ سیلز آرڈر ملا, اس سیلز آرڈر کے اوپر آپ نے کون سا آپریشن پرفارم کیا؟ سیلز انوائس کو پریپیئر کرنے کا. لہذا آپ نے سیلز آرڈر پہ جو انفارمیشن موجود تھی اس کو آپ نے فلو کیا سیلز انوائس کو بنانے کے لیے. اب دیکھ لیجئے کہ نیریٹو ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ فوزیا پریپیئرز این انوائس فرام دا سیلز آرڈر. اب سیلز آرڈر پہلے سے موجود ہے اور فوزیا نے اس سیلز آرڈر کو یوز کیا انوائس بنانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. انفارمیشن جو سیلز آرڈر کی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے انوائس بنانے کے لیے. اب سیلز آرڈر پہ فنکشن پرفارم ہو رہا ہے اور انفارمیشن آگے فلو کر رہی ہے. ایک اور چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی اس ڈائیگرام میں کہ آپ کو یہاں پر ورٹیکل لائنز نظر آ رہی ہیں جو کہ ختم نہیں ہو رہی, فلو ان کا آگے کو ہے. دس شوز کہ پرفارمنس چلتی رہے گی, ابھی آگے ختم نہیں ہوا ان کا کام. اب دیکھیں نا وہ سیلز آرڈر ہے, اس سیلز آرڈر کو آپ نے فائل بھی تو کرنا ہے. until unless آپ اس کو فائل نہیں کر لیتے, آپ
فلو لائن کو ورٹیکلی نیچے جانے دیں گے. آپ کو انوائس کے نیچے بھی فلو لائن چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سیلز آرڈر کے نیچے بھی فلو لائن چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے برعکس آپ ایک اور ڈائیگرام دیکھیے. اس ڈائیگرام میں آپ کو سیلز آرڈر پر ایک فنکشن پرفارم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اوکے, وہ سیلز انوائس کا ہے, انفارمیشن فلو ہوئی, لیکن آپ کو سیلز انوائس کے نیچے فلو لائن نظر نہیں آ رہی. نہ ہی اس ڈائیگرام میں آپ کو نیریٹیوز نظر آ رہے ہیں. اب جب ایسی سچویشن ہوگی تو اٹ مینز کہ یہ انکمپلیٹ فلو چارٹ ہے. آپ اس فلو چارٹ کے اندر نہ تو نیریٹیوز بتا رہے ہیں جو کہ انٹیگرل پارٹ ہے فلو چارٹ کا, اور نہ ہی آپ سیلز انوائس کے نیچے ورٹیکل لائن کو فلو کر رہے ہیں. دیکھیے, اس سیلز انوائس پر ابھی کچھ فنکشنز پرفارم ہونے ہیں اور پھر اس سیلز انوائس نے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جانا ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں. دیکھیے, سیلز انوائس تو یہاں پر بنی سیلز ڈپارٹمنٹ میں, بعد میں اس نے فلو کرنا ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف, اس نے فلو کرنا ہے کسٹمر کی طرف. تو ابھی اس کی فلو چارٹنگ ختم تو نہیں ہوئی, لہذا آپ اس کو کنٹینیو کریں گے, آپ اس کے نیچے ایک ورٹیکل لائن ضرور لگائیں گے, جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی سلائیڈ میں دکھایا تھا. کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ اب نیکسٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ ہے چیک سمبل. اب وین وی ٹاک اباؤٹ چیک سمبل, تو چیک سمبل مینس کہ جو فنکشن, جو آپریشن پرفارم ہوا تھا, اس آپریشن کو کسی نے چیک کرنا ہے. لائک ٹوٹل کیا گیا, اب اس ٹوٹل کو کوئی ایک دوسرا شخص چیک کرے گا. آپ کو معلوم ہے میں نے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کی بات بھی کی تھی. اب سیگریگیشن آف ڈیوٹیز میں کسی ایک کا کام چیک کرنا بھی آ جاتا ہے کہ جس نے کام کیا کیا اس نے ٹھیک کیا, تو ٹوٹل کو چیک کرنا, یا کسی ایک ڈاکیومنٹ کو بیس کر کے دوسرا ڈاکیومنٹ پریپیئر کر تو دیا کسی ایک شخص نے, کیا اس نے ٹھیک ڈاکیومنٹ پریپیئر کیا, اس چیز کو چیک کرنا. یہ چیک جو بھی پرفارم کرتا ہے وہ نیریٹو کے طور پر بات ہم لکھ دیتے ہیں کہ فلانے نے یہ چیک پرفارم کیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا سمبل بھی ہم بتا دیا کرتے ہیں. لائک آپ ڈائیگرام دیکھیے, اس میں سیلز انوائس, اس کا ٹوٹل کون کر رہے ہیں جی؟ ستار میاں کر رہے ہیں اس کا ٹوٹل, اور اس کے ٹوٹل کو چیک کر رہے ہیں واجد صاحب. اب یہ ایگزامپل ہمیں کیا شو کر رہی ہے کہ ایک کام کسی شخص نے کیا, اس کا کام کسی دوسرے شخص نے چیک کیا. اسی طرح سے ایک اور ڈائیگرام دیکھیے گا, اس میں دو ڈاکیومنٹس پر جو کام کیا گیا ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے. لائک ایک ڈیلیوری نوٹ ہے اور ایک سیلز انوائس ہے. اس میں نیریٹو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پاشا چیکس دیٹ آل گڈس ڈسپیچڈ ہیو بین انوائسڈ. جو بھی گڈس ڈلیور کی جاتی ہیں ان کی انوائس ضرور بنائی جاتی ہے, اس بات کو چیک کیا جا رہا ہے. تو پاشا صاحب جناب رسپانسیبل ہیں اس کام کو چیک کرنے کے. ایسا تو نہیں کہ گڈس تو ڈلیور کر دی لیکن انوائس نہیں بنائی, یا انوائس تو ہم نے بھیج دی, ہم نے گڈس ڈلیور نہیں کی. اب یہ کام بھی تو انٹرنل کنٹرول کے تحت آتا ہے نا. سو یہاں پر ڈلیوری نوٹ اینڈ سیلز انوائس, ان دونوں کے درمیان میں آپ کو فلو لائن نظر آ رہی ہے, ڈاٹڈ لائن. دوبارہ سے دیکھ لیجئے, آپ کو فلو لائن نظر آ رہی ہے ڈلیوری نوٹ اینڈ سیلز انوائس کے چیکس جو ہم نے پرفارم کیے ہیں ان دونوں کے درمیان. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان چیکس کے بعد آپ کو فلو لائنز نیچے ورٹیکلی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وچ شوز کہ انفارمیشن ڈلیوری نوٹ سے سیلز انوائس کو بنانے کے لیے پاس آن کی جا رہی ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ یہ چیکس پرفارم کر دینا حتمی بات نہیں ہے, بلکہ ان چیکس کے بعد بھی کام آگے جاری رہے گا. وہ ڈلیوری نوٹ, اس ڈلیوری نوٹ کو ہم نے کسٹمر کی طرف بھی بھیجنا ہے اور فائل میں بھی لگانا ہے. وہ سیلز انوائس کسٹمر کی طرف بھی جانی ہے, ابھی
ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی جانی ہے اور سیلز ڈپارٹمنٹ کی فائل کا حصہ بھی بننی ہے. لہذا ہم نے اس کی فلو لائن کو جاری رہنے دیا ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ. اوکے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ سمبل ہے جی فائلنگ سمبل. جب ہم فائلنگ کی بات کرتے ہیں تو فائلنگ پرماننٹ بھی ہوتی ہے اور ٹیمپرری بھی ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکیومینٹس کو فائل کرنے کی, بکس آف اکاؤنٹس کو فائل کرنے کی. ان کو ہم پرماننٹ فائل میں بھی رکھ دیا کرتے ہیں ڈاکیومینٹس کو, اور ان کو بعض صورتوں میں ٹیمپرری فائلز میں بھی رکھا جاتا ہے. جو بھی فائل ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں ایک آرڈر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ فائلنگ نیومیریکلی ہو رہی ہے یا الفابیٹیکلی ہو رہی ہے یا کرونولوجیکل آرڈر میں ہو رہی ہے. نیومیریکلی مینس کہ آپ نے لائک انوائس نمبر دیا ہوا ہے. اب انوائس نمبر ایک نیومیریکل ہے, نیومیریکل سیکوینس میں آپ نے اس کو فائل کرنا ہوگا تو آپ اس کو ڈینوٹ کریں گے این کے ساتھ. اگر الفابیٹک سیکوینس میں آپ نے اس کو کرنا ہوگا فائل تو الفابیٹک سیکوینس کے لیے اے کے ساتھ آپ ڈینوٹ کریں گے, اور اگر کرونولوجیکل سیکوینس میں آپ نے اس ڈاکیومنٹ کو فائل کرنا ہے تو ڈی کے ساتھ آپ ڈینوٹ کریں گے. یو نو واٹ از کرونولوجیکل آرڈر؟ کرونولوجیکل آرڈر مینس ڈیٹ سیکوینس. آپ نے کچھ ڈاکیومینٹس ڈیٹ سیکوینس میں لگانے ہوتے ہیں, کچھ ڈاکیومینٹس کو آپ نیومیریکل سیکوینس دیتے ہیں, کچھ کو الفابیٹک سیکوینس دیتے ہیں. سو جو بھی ہوگا ایک کام سیکوینس میں ہوگا, اور اس کے لیے آپ سمبلز یوز کر کے اپنے فلو چارٹ کے اندر بتائیں گے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو فائل کرتے وقت ہم نے کس آرڈر کا خیال رکھا. کلیئر؟ تو دیکھیے ہمیں یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے. پرچیز آرڈر ہے, پرچیز آرڈر فلو لائن اس سے نیچے آ رہی ہے, اس کو ہم نے ٹیمپریریلی نیومیریکل سیکوینس میں فائل کے اندر لگا دیا. اب یہاں ایک بات کو ضرور آپ دھیان میں رکھیے گا کہ ہم جب بھی ٹیمپریریلی کسی ڈاکیومنٹ کو فائل کریں گے تو ٹی ضرور لکھیں گے, کیونکہ جب ڈاکیومنٹ ٹیمپریریلی فائل ہو رہا ہے تو سمبل وہی ٹرائنگل کا ہے. ساتھ ٹی اس لیے لکھ دیا کہ ابھی یہ ڈاکیومنٹ یہاں سے آگے فلو کرے گا. ڈائیگرام دیکھیے گا, پرچیز آرڈر فلو کیا, آگے گیا اور ٹیمپریریلی نیومیریکل سیکوینس میں فائل کر دیا گیا. یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کو نریٹو نظر آ رہا ہے, فائلڈ اویٹنگ ڈلیوری آف گڈس, کہ ہم نے پرچیز آرڈر جو بھیجا تھا اس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ابھی گڈس ریسیو نہیں ہوئی, لہذا ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو اتنی دیر کے لیے ہم اس پرچیز آرڈر کو ایک فائل میں لگائے رکھیں گے جب تک کہ گڈس ریسیو نہیں ہو جاتی. جن گڈس کو پرچیز کرنا ہے یا را مٹیریل جس کو ہم نے پرچیز کرنا ہے وہ جب تک وصول نہیں ہو جاتی اس وقت تک دیٹ پرچیز آرڈر ول بی فائلڈ ٹیمپریریلی ان اے نیومیریکل سیکوینس. اب نیکسٹ دیکھیے, اس پر ایک چیک پرفارم کیا جا رہا ہے ظہور صاحب کی طرف سے. اب یہ ایک ویکلی چیک ہے. چیک کیا ہے؟ دیکھیے چیک کے لیے ڈائمنڈ شیپ میں نے آپ کو بتائی تھی نا, وہ ڈائمنڈ شیپ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. چیک کیا ہے کہ ہمیں کون کون سے پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ابھی تک گڈز ریسیو نہیں ہوئی, کون کون سا پرچیز آرڈر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ابھی تک, یہ چیک پرفارم کیا جا رہا ہے. لہذا ہم نے وہاں پر ڈائمنڈ شیپ شو کر دی. اب اس کے بعد آپ کو ایک اور سمبل نظر آ رہا ہے, وہ ہے کراس کا سمبل. اب یہ کراس کا سمبل آپ کو معلوم ہے کب ہم لگاتے ہیں, یہ آپریشنل سمبل ہے جب کوئی آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے اس ڈاکیومنٹ پر. اب اس ڈاکیومنٹ پر یعنی کہ پرچیز آرڈر پر ہم نے گڈز ریسیو ہو چکنے کے بعد
انیشیل کرنے ہوتے ہیں کہ اس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ہمیں وہ گڈس جو اس پرچیز آرڈر میں لکھی ہوئی ہیں ریسیو ہو چکی ہیں، لہذا انیشیل کر دیے گئے. نیریٹو دیکھیے گا کہ when goods are received purchase order initialed by صفدر. آپ ایک چیز کو برابر نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جب بھی ہم کوئی نیریٹو دیتے ہیں تو ساتھ اس کے نام ضرور بتا دیتے ہیں، اسپیشلی جب ہم نے آپریشن سمبل کو یا چیک کے سمبل کو شو کرنا کہ کس نے وہ چیک پرفارم کیا یا کس نے وہ آپریشن پرفارم کیا. اب لائک پرچیز آرڈر کو کس نے سائن کیا، یہ چیز ہم شو کر دیتے ہیں. یا پرچیز آرڈر کو کون سائن کرتا ہے، یہ ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، یہاں پر تو ہم سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ون آف ٹرانزیکشن کو نہیں دیکھ رہے. لہذا اس سسٹم میں ہم اس طرح سے بات کر دیتے ہیں کہ یہ فنکشن اس صاحب نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اوکے اچھا جی، اب یہ تمام باتیں پرچیز آرڈر کے ریفرنس میں ہم کر رہے ہیں. فائنلی جب گڈز بھی ریسیو ہو گئیں، اب وہ پرچیز آرڈر شوڈ بی فائلڈ ان اے پرماننٹ فائل. اب کسی ٹیمپرری فائل کی ضرورت نہیں ہے. اب جب ہم اسے پرماننٹ فائل میں لے کر جائیں گے تو یہ اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہوگی. یہاں پر اب وہ فائل کا حصہ بن گیا اور بات ختم ہو گئی. کل کو کبھی کسی ریفرنس کے طور پر ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کو یہاں سے فائل سے نکال لیں گے، ادروائز یہ پرماننٹلی فائل میں آ گیا. تو ڈائیگرام یوں کمپلیٹ ہوتی ہے کہ پرچیز آرڈر، اس کو ٹیمپرریلی نیومیریکل سیکوینس میں ہم نے فائل کیا، اس کے اوپر ظہور نے ایک چیک پرفارم کرنا ہے ویکلی کہ کون کون سی پرچیز آرڈر کے اگینسٹ ڈیلیوریز مل چکی ہیں، اور اس پر صفدر نے انیشیل کرنے ہیں جب ہمیں اس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ را مٹیریل یا گڈز ریسیو ہو جائیں گی. اور فائنلی اس پرچیز آرڈر نے پرماننٹ فائل کا حصہ بن جانا ہے جو کہ اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے. کیوں جی یہ فلو چارٹ کے سمبلز سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ بورنگ تو نہیں ہو گئے؟ آئی گیس کے اتنے بورنگ نہیں ہونے چاہیے. بڑا ایک لائیولی سا آپ کو میں ایگزامپلس وغیرہ دے کر لیکچر دے رہا ہوں جس میں کہ آپ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. یقیناً آپ انوالو ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اب نیکسٹ سمبل کی طرف ہم چلتے ہیں، دیٹ از بک آف اکاؤنٹ سمبل. اب وین وی ٹاک اباؤٹ بک آف اکاؤنٹ سمبل، تو بک آف اکاؤنٹ سمبل مینس کہ ہم نے اس انفارمیشن کو جو ایک ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے اس کو بک آف اکاؤنٹ تک پہنچانا ہے. دیکھیے ایک تو بات ہے کہ آپ نے اس ڈاکیومنٹ کو پرماننٹ فائل کا حصہ بنانا ہے، اور پھر اس ڈاکیومنٹ کو آپ نے بک آف اکاؤنٹ میں بھی تو ریکارڈ کرنا ہے، لائک سیلز انوائس، لائک پرچیز انوائس. اب یہ جو دو ڈاکیومنٹ ہیں اور بھی اس سے ملتے جلتے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس ملیں گے. میں نے فی الحال یہ دو ڈاکیومنٹس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ دو ڈاکیومنٹ فلو لائن کے ذریعے سے ورٹیکلی فائل میں بھی چلے جائیں گے پرماننٹلی، اور یہ دو ڈاکیومنٹ انوائسز جو ہیں یہ بہرحال بکس آف اکاؤنٹ میں ریکارڈ بھی کی جاتی ہیں. تو دیکھیے گا ڈائیگرام کس طرح کی بنے گی فلو چارٹ کی. اس صورت میں سیلز انوائس، اس پر ہم نے ایک آپریشن پرفارم کیا. وہ آپریشن کیا ہے کہ سہیل نے انوائس کو پوسٹ کیا سیلز ڈے بک میں. اب وہ جناب آپ دیکھ لیجئے انفارمیشن فلو ہوا سیلز انوائس سے سیلز ڈے بک کی طرف، اور الٹیمیٹلی وہ سیلز انوائس فائل کر دی گئی اور وہ بک آف اکاؤنٹ بھی فائل کر دی گئی. کا مطلب کہ فائنلی اب اس پر کام ختم ہو گیا، یعنی کہ جتنی انوائسز نے پوسٹ ہونا تھا وہ پوسٹ ہو چکی. اب وہ سیلز ڈے بک کو ہم نے ختم کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. سو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے انفارمیشن جو گیدر کی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکیومنٹ سے،
ان انفارمیشن کو ہم نے بکس آف اوریجنل انٹری میں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ڈاکیومنٹ کا بکس آف اوریجنل انٹری میں ریکارڈ کیا جانا بھی انٹرنل کنٹرول سسٹم میں آتا ہے کہ کیا ہم نے ڈاکیومنٹس بنا لیے, ان کو فائل کر دیا, کیا ان ڈاکیومنٹس کو ہم نے بکس آف اکاؤنٹ میں بھی ریکارڈ کر لیا ہے یا نہیں. تو وہ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ لہذا جو ریسپانسبل پرسن ہے اس کا ذکر کر دیا اور فلو لائن کے ذریعے سے ہم نے شو کر دیا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہیز بین ریکارڈیڈ انٹو دا بکس آف اکاؤنٹس. سیلز انوائس تھی تو سیلز ڈے بک میں, پرچیز انوائس ہوتی تو ڈیفینیٹلی پرچیز ڈے بک میں ریکارڈ کی جاتی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بکس آف اکاؤنٹس آپ نے اپنی اکاؤنٹنگ کے انیشیل پیپرز میں پڑھی ہوئی ہیں. اس میں آپ کو سارا وہ اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہے وہ بھی ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم کس طرح فائنینشیل انفارمیشن کو ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے گیدر کرتے ہیں, ان کے ہم واؤچرز بناتے ہیں, واؤچرز کو پھر ہم بکس آف اوریجنل انٹری میں ریکارڈ کرتے ہیں اور وہاں سے پوسٹنگ پھر لیجر میں ہوتی ہے اور آگے ٹرائل بیلنس اینڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. بہرحال یہ انٹرنل کنٹرول کے اندر آپ کو بات جو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انفارمیشن فلو ہوگی آپ اس کو فلو چارٹ کے اندر لے آئیں گے. کلیئر؟ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ملٹی پارٹ سیٹس آف ڈاکیومینٹس کو, یعنی کہ ہمارے پاس ایک ہی ڈاکیومنٹ کی ایک سے زیادہ کاپیز اگر ہوں تو ان کو کس طرح سے فلو چارٹ کے اندر شو کیا جائے گا. اب لائک پرچیز آرڈر, ایک سے زیادہ کاپیز بنائی جاتی ہیں. ڈلیوری نوٹ, ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں. اسی طرح سے سیلز انوائس, ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں. کیش میمو یا کیش ریسیٹ, ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں. اب وہ جو ایک سے زائد کاپیز بنائی جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں, ان کا فلو کیا ہے, اس کو بھی فلو چارٹ میں شو کیا جائے گا. اب یہاں جو میں اگزامپل لینے لگا ہوں وہ ہے ریکویزیشن نوٹ کی, یا ریکویزیشن سلپ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ کو یہاں پر سب سے پہلے تو ریکویزیشن سلپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. جس ڈپارٹمنٹ کو را مٹیریل ریکوائر ہوتا ہے دیٹ ڈپارٹمنٹ پریپیئرز اے ریکویزیشن سلپ اور ریکویزیشن نوٹ کہ جی ہمیں اتنا را مٹیریل ریکوائرڈ ہے, ہمیں اتنی آفس سپلائز ریکوائرڈ ہیں, ہمیں اتنی شپنگ سپلائز ریکوائرڈ ہیں, اتنی فیکٹری سپلائز ریکوائرڈ ہیں, وغیرہ وغیرہ. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج ول پریپیئر اے ریکویزیشن سلپ, ریکویزیشن طلب کرنا. اب وہ ریکویزیشن سلپ یا ریکویزیشن نوٹ ول گو ٹو دا پرچیز ڈپارٹمنٹ. اب وہاں پر اس ریکویزیشن کو دیکھتے ہوئے پرچیز ڈپارٹمنٹ پرچیز آرڈر بنائے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیے گا اس ڈائیگرام کو کہ ریکویزیشن نوٹ, اس پر ایک فنکشن پرفارم کیا جا رہا ہے کہ راؤف پریپیئرز پرچیز آرڈر سیٹس. اب اس آپریشن سمبل یعنی کہ کراس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. اٹ مینس کہ ریکویزیشن سلپ نے ابھی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے. مین وائل اس ریکویزیشن سلپ پر یہ آپریشن پرفارم ہوا کہ راؤف نے پرچیز آرڈر کے سیٹس بنائے. اب وہ پرچیز آرڈر کے جو سیٹ ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کراس یعنی کہ وہ جو آپریشن سمبل ہے وہاں سے ایک ڈاٹڈ لائن نکل رہی ہے, یعنی کہ انفارمیشن لائن آپ کو نظر آ رہی ہے فلو کرتی ہوئی ریکویزیشن نوٹ کی طرف سے پرچیز آرڈر کی طرف. اب 3 آپ نے پرچیز آرڈر کے سیٹس بنائے, ان میں سے ایک کاپی آپ نے سپلائر کو بھیج دی, دوسری کاپی آپ نے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دی, یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور تیسری کاپی آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائل کر دی, اور این آپ نے ساتھ اس کے لکھا ہوا ہے, مینس آپ نے نیومیریکلی اسے فائل کر دیا.
سو یوں جو ڈاکیومنٹ آپ بناتے ہیں یا آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ میں نظر آتا ہے، لائک پرچیز آرڈر سے پہلے ریکوزیشن نوٹ، اس ریکوزیشن نوٹ کو یعنی کہ اس ڈاکیومنٹ کو آپ یوز کرتے ہیں نیکسٹ کسی ڈاکیومنٹ کو بنانے کے لیے. لہذا یہ ڈاکیومنٹ آپ یعنی کہ ریکوزیشن نوٹ آپ استعمال کر رہے ہیں پرچیز آرڈر بنانے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر ایک آپ نے آپریشن پرفارم کرنا ہے، وہاں پر آپ نے کراس لگایا، اور پھر انفارمیشن لائن کے ذریعے سے آپ نے یہ بات شو کی کہ ہم نے پرچیز آرڈر بنائے ہیں اس ڈاکیومنٹ کو بیس کر کے، یعنی کہ اس ڈاکیومنٹ سے ہمیں انفارمیشن ملی پرچیز آرڈر بنانے کے لیے. اور پھر پرچیز آرڈر کی ایک کاپی نہیں بلکہ 3 کاپیز بنائی، اور پھر آگے آپ دیکھ لیجئے ورٹیکل لائن اور ہاریزونٹل لائن کے ذریعے سے آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ ایک تو اسی ڈپارٹمنٹ میں رہا، ایک نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، ایک فائل ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کچھ باتیں آپ پھر جہاں پر ایک سے زائد کاپیز بن رہی ہوں ڈاکیومنٹ کی اس کے لیے شو کرتے ہیں. اوکے اب دوبارہ سے آپ وہی فلو چارٹ کی کمپریہنسو ایگزامپل کو دیکھ لیجئے جس میں آپ کو ریکوزیشن نظر آ رہی ہے، اس پر آپریشن پرفارم ہوا اور وہ بائر کے پاس چلی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پر ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس نظر آ رہے ہیں اور ان کا فلو نظر آ رہا ہے، اور نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گڈس ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں اور وہاں پر ڈاکیومینٹس نظر آ رہے ہیں. بہرحال یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بخوبی سمجھ آ جائیں گی. اور پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈسکشن بورڈ تو ہے ہی ہے پھر آپ کی خدمت کے لیے، آپ ان سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی کوئی پرابلم نہیں رہے گی. اوکے سو یہ ساری باتیں تھیں فلو چارٹ سے متعلق. اب کچھ تھوڑی سی بات چیت میں کر لوں آپ کے انٹرنل کنٹرول کویسچنئر سے متعلق. سو انٹرنل کنٹرول کویسچنئر is a formal and usually standardized document which comprises a list of internal controls in existence and highlights any weaknesses. اب in fact یہ internal control questionnaire بنایا جاتا ہے اس internal control کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. اب جب بات ایویلویشن کی آ رہی ہے تو وہاں پر آڈیٹر انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ یہ انٹرنل کنٹرول کہاں کہاں پر کس کس ایریا میں ویک ہے. کیونکہ اس ایویلویشن کے بعد آڈیٹر اپنے آڈٹ پروسیجرز کو ڈیزائن کرتا ہے کہ آیا اس نے اس ایگزسٹنگ انٹرنل کنٹرول پر ریلائی کرنا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر ریلائی کرنا ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم پر تو آڈٹ پروسیجرز کچھ اور ہوں گے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے. اور اگر نہیں ریلائی کرتا تو آڈیٹر کو اکارڈنگلی اپنے پروسیجرز ڈیزائن کرنا ہوں گے. یہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز ہر طرح کی اینٹیٹیز کے لیے نہیں بنائے جاتے. ان کے کچھ فیچرز ہیں لائک دیز آر یوزڈ ان لارج کمپنی آڈٹ، دیز آر یوزڈ ٹو پلیس ریلائنس آن انٹرنل کنٹرولز اینڈ دیز آر یوزڈ ٹو ڈیزائن آڈٹ اپروچ. یعنی ہم ہر قسم کی اینٹیٹی کے لیے نہیں انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز بنا رہے، اور نہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا اپروپریٹ ہمیں وہاں سے رسپانس بھی مل سکتا ہے. اور پھر ان انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز کے ذریعے سے ہم نے ان کے انٹرنل کنٹرول
کو ایویلویٹ کرنا ہے اور اپنی آڈٹ اپروچ ڈیولپ کرنی ہے. سو ICQ یعنی کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ٹو ascertain a client's system of accounting and internal control, to evaluate the control system thus recorded, and hence to identify those controls which indicate strengths in the system upon which the auditor will seek to place reliance, and to identify those areas over which there are weak or no controls. So internal control questionnaires کے ذریعے سے آڈیٹر ایویلویٹ کر رہا ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو اور جان رہا ہے کہ کون کون سے ایریاز اس اینٹی کے اسٹرانگ ہیں انٹرنل کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کون سے ایریاز ہیں جہاں پر یا تو کوئی کنٹرول ایگزسٹ نہیں کرتا یا اف کنٹرول ایگزسٹ دیٹ از ویک. یہ تمام باتیں آڈیٹر کو جاننا ضروری ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی آڈٹ اپروچ ڈیولپ کر سکے. کلیئر؟ اچھا, اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو کنسٹرکٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. انٹرنل کنٹرول کویسچنئر ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہے. اس انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے, جن کو کہ باقاعدہ طور پر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ ہم ایک بریف انٹروڈکشن دیں کنٹرول آبجیکٹیوز کا, یعنی کہ ایک لسٹ پیش کریں کنٹرول آبجیکٹیوز کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بتائیں کہ بزنس کنسیڈریشنز اسپیسیفک ٹو دا انٹرپرائز کیا ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. لائک وین وی ٹاک اباؤٹ کنٹرول آبجیکٹیوز, تو آپ ذہن میں لے آئیے کہ پرچیزز ہیں, پرچیزز پر کنٹرول ہونے کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. بالکل اس کو آپ کامن سینس لیول پر لے کر آئیے کہ آپ جب را مٹیریل پرچیز کر رہے ہیں تو کیا آبجیکٹیوز ہوں گے جی آپ کی اینٹی کے. یہی کہ جو را مٹیریل پرچیز کیا جا رہا ہے, جس کوانٹٹی اور جس کوالٹی کا را مٹیریل پرچیز کیا جا رہا ہے وہی ہمارے پاس آئے. اس کی جو کنڈیشن آپ نے سیکھ کی ہے وہ فلفل ہونا چاہیے. جتنے دنوں میں را مٹیریل آپ کے پاس پہنچنا چاہیے اتنے دنوں میں پہنچتا ہو. پھر پراپرلی اس کے اگینسٹ لائبلٹی ریکگنائز کی جائے, کم یا زیادہ اماؤنٹ کی لائبلٹی ریکگنائز نہ کی جائے. اس طرح سے تمام اس انٹرنل کنٹرول کے آبجیکٹیوز ہوں گے جو کہ پرچیزنگ سے متعلق ہوگا. اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ بزنس کی کنسیڈریشن کیا ہے. اب بزنس اس کے بارے میں ان کنٹرول آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کیا پرچیز ڈپارٹمنٹ اس نے الگ سے بنایا ہوا ہے؟ کیا وہ سپلائرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جس مرضی کو ہم آرڈر پلیس کر دیں اور اس سے ہم چیزیں پرچیز کر لیں؟ کیا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہیں؟ کیا اس بزنس نے میکسیمم سٹاک لیول, منیمم سٹاک لیول, ڈینجر لیول آف سٹاک جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے ہوئے؟ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ بزنس کی کنسیڈریشن ہوتی ہیں اس انٹرنل کنٹرول کو اچیو کرنے کے لیے. سو اس کے بارے میں جب بھی ہم آڈیٹر انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو کنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہوں گے تو ہم یہ ڈیٹیلز انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں سب سے پہلے لکھیں گے. یاد رکھیے گا انٹرنل کنٹرول کویسچنئر پرچیز کے لیے آپ الگ سے بنا رہے ہوں گے, اسی طرح سے آپ سیلز کے لیے بنا رہے ہوں گے. اوکے تو انٹرنل کنٹرول کویسچنئر جس کے لیے بھی آپ بنا رہے ہیں, جس بھی فنکشن کے لیے بنا رہے ہیں, اس فنکشن سے متعلق آپ پہلے کنٹرول آبجیکٹیوز بتائیں گے اور بعد میں بزنس کی کنسیڈریشن بتائیں گے اس ریفرنس میں. اور پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کوسچنز ان این انٹرنل کنٹرول کا, اور
اس کے پیچھے موٹیو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, وہ جو آبجیکٹوز ہیں انٹرنل کنٹرول کے وہ واقعی حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں. لہذا اس میں یہ باتیں کور ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ انسٹرکشنز سٹاف کو دی جائیں ان کی ڈیوٹیز کی پرفارمنس کے ریفرنس میں, پھر آتھرائزیشن پروسیجرز اس میں بتائے جائیں, پھر ڈاکیومینٹس اینڈ پروسیجرز جو ٹرانزیکشنز کو اوریجنیٹ کرنے میں یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کوسچنز جو ہیں اس کو کور کریں, ان آسپیکٹس کو بھی کوسچنز کور کرتے ہوں. پھر ریکارڈنگ پروسیجر کیا ہے, کوسچنز ان ریکارڈنگ پروسیجرز کو بھی کور کرتے ہوں کہ انوائس جو ہے اس نے پراپرلی آتھرائز ہونے کے بعد ریکارڈ ہونا ہے بک آف اوریجنل انٹری کے اندر, یہ ریکارڈنگ پروسیجرز ہیں. پھر سیکوینس آف پروسیجر آرڈر کیا ہونا چاہیے, کس کام کے بعد کون سا کام پرفارم ہونا چاہیے. پھر کسٹڈی آف پروسیجرز, پھر ریلیٹیو انڈیپینڈنس آف دا پرسنز انوالوڈ ایٹ ایچ اسٹیج آف اے ٹرانزیکشن, یعنی کہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. اب اس انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں کوسچنز اس طرح سے ڈیزائنڈ ہونا چاہیے کہ جواب یس اور نو میں آئے, اور اگر جواب نو میں آئے تو اس کا مطلب ہو کہ ویکنیس ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کے اندر. اب یہ بھی ایک اہم فیچر ہے انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو جب ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر نیکسٹ یہ کہ an internal control questionnaire should carry such basic information such as the name of the document, بتایا جائے کہ یہ ڈاکیومنٹ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر ہے, the system to which it relates, میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں, آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر پرچیزنگ سے متعلق ہے یا سیل سے متعلق ہے یا کیش ہینڈلنگ سے متعلق ہے یا پے رول سے متعلق ہے. آپ کو فکسڈ ایسٹ سے متعلق اگر انٹرنل کنٹرولز بنانے ہیں, انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز بنانے ہیں, تو آپ کو یہ بات بھی کلیئر کرنا ہوگی, وہاں پر بتانا ہوگی کہ یہ فکسڈ ایسٹس کی فزیکلی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک کنٹرول میں ہے انوائرمنٹ, فزیکل ایکسیس تو نہیں ہے اس کے اوپر. سو آپ کو یہاں پر بتانا ہوگا کہ انٹرنل کنٹرول کس چیز کا ہم چیک کرنے جا رہے ہیں. پھر کلائنٹ کے بارے میں بتانا ہوگا کہ انٹرنل کنٹرول کس کلائنٹ کا ہم چیک کرنے جا رہے ہیں. پھر دا اکاؤنٹنگ پیریڈ انڈر ریویو, ڈیفینیٹلی یہ چیز بھی ہمیں ڈسکلوز کرنا ہوگی اپنے آئی سی کیو میں. پھر ایویڈینس آف ہو ہیز پریپیئرڈ اینڈ ریویوڈ دا ڈاکیومینٹ, بہت ضروری ہے یہ بات کہ اس چیز کا ایویڈینس آپ کو آئی سی کیو میں ملنا چاہیے کہ ڈاکیومنٹ کس نے پریپیئر کیے اور کس نے ریویو کیے, تاکہ ایک ٹریل آپ کے پاس موجود ہو. نیکسٹ, ہمیں اپنے انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں کچھ کالمز کی پروویژن دینا ضروری ہے, لائک یس اور نو کا آنسر, اس کے لیے ایک کالم کنسٹرکٹ کرنا ہوگا. کمنٹس کے لیے ایک کالم ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں. پھر اگر کوئی اپرنٹ ویکنیس ہے تو اس کی انڈیکیشن اور اس کی سگنیفیکینس کے ریفرنس میں بھی ہمیں ایک کالم دینا چاہیے. پھر ہمیں ریفرنس کالم دینا ضروری ہے مینجمنٹ لیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. یہ مینجمنٹ لیٹر کی بات ذرا سمجھ لیجئے, ہمارے آج کے لیکچر میں 2-3 مرتبہ یہ مینجمنٹ لیٹر کا تذکرہ ہوا ہے. مینجمنٹ لیٹر اس وقت آڈیٹر جاری کرتا ہے مینجمنٹ کو جب وہ اپنے آڈٹ کے کام کے دوران میں کچھ ویکنیسز, کچھ فلاز تلاش کرتا ہے یا اس کو معلوم پڑتے ہیں کہ یہاں پر پرابلمز ہیں, تو وہ پرابلمز مینجمنٹ لیٹر میں لکھ کر مینجمنٹ کو بھیج دیتا ہے کہ جی یہ چیزیں آپ دور کر دیں, ہم اپنا اوپینین پیش کر دیں گے. بہرحال اس میں ابھی بہت سی ٹیکنیکل باتیں آپ کو سمجھانا ضروری ہیں. فی الحال کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھیے
کہ جہاں کہیں بھی مینجمنٹ لیٹر کا تذکرہ آئے تو مینجمنٹ لیٹر مینس کہ آڈیٹر نے اپنے آڈٹ کلائنٹ کو، ان کی مینجمنٹ کو آڈٹ ورک کے دوران جو ویکنیسز معلوم پڑی ہیں وہ بتائی ہیں مینجمنٹ کو اس مینجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. سو یہاں پر بھی ہم انٹرنل کنٹرول کویسچنر کو کنسٹرکٹ کرتے وقت ایک کالم باقاعدہ طور پر بناتے ہیں جس میں ہم مینجمنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر آپ کا کنٹرول ویک تھا. اوکے. اس میں اور بھی بے شمار باتیں آتی ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہمارے کسی لیکچر میں یہ بات کور ہو جائے گی. سو آج کے اس لیکچر کے اندر ایک تو میں نے فلو چارٹ سے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے باتیں بتا دی، سمبلز کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، فلو لائن، ڈاٹڈ لائن، ہاریزونٹل ورٹیکل لائن کب استعمال کرنی ہے، اور فائلنگ کے لیے کیا سمبل ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، ٹیمپریری فائلنگ اور پرماننٹ فائلنگ اور اس کا سیکوینس وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی. اور انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کیا ہوتا ہے اور اس کو کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے، یہ باتیں سیکھیں. ابھی آئی ڈو بلیو کہ آپ لوگ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے. ایسی بات یہ ہے نا؟ ڈیفینیٹلی جب تک آپ کو پریکٹیکلی انٹرنل کنٹرول کویسچنئر دکھایا نہیں جائے گا آپ کو کلیئرٹی نہیں آئے گی. سو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا.